بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم میر تقی میر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس لیکچر کے اختتام پر ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پبلک سروس کمیشن کا کوئی بھی امتحان ہو اردو کے حوالے سے تو آپ کے پاس میر کے تمام سوالات موجود ہوں گے اور آپ میر کے حوالے سے کسی قسم کے سوال میں مار نہیں کھائیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ میر تقی میر کا سال ولادت بتائیں۔ میر تقی میر 1713 عیسوی کو مطابق 1137 ہجری میں پیدا ہوئے۔ زیادہ تر سوال جو ہے وہ عیسوی میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو 1713 یاد کر لیں۔ میر کا نام بتائیں۔ میر کا مکمل نام محمد تقی تھا، جبکہ میر ان کا تخلص تھا۔ اب سوال نمبر 3 میں میر تقی میر کے تخلص کے حوالے سے پوچھا گیا، تو سوال نمبر 2 میں میں نے بتا دیا ہے کہ میر تقی میر کا تخلص جو تھا وہ میر ہی تھا۔ میر تقی میر کے والد کا کیا نام تھا؟ میر تقی میر کے والد کا نام محمد علی تھا۔ میر کی تصنیف ذکر میر میں میر نے ان کا ذکر کیا ہے۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: میر تقی میر آگرہ، اکبر آباد، لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ میر تقی میر کا تعلق کس مسلک سے تھا؟ مسلک کے اعتبار سے میر تقی میر شیعہ تھے۔ میر کے والد کی وفات کب ہوئی اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ میر کی عمر 10 سال تھی اور ان کے والد کی وفات جو ہے وہ 1723 میں ہوئی۔ ہم نے سوال نمبر 1 میں میر تقی میر کی تاریخ پیدائش پڑھی ہے اور میر تقی میر کی تاریخ پیدائش 1713 ہے، تو 10 سال آپ اس سے میں جمع کر کے حساب لگا لیں تو 1723 بنتا ہے۔ میر نے اپنا گھر کیوں چھوڑا؟ میر نے اپنا گھر سوتیلے بھائیوں کی بدسلوکیوں کی وجہ سے چھوڑا۔ میر تلاش معاش کے لیے کہاں اور کس کے پاس گئے؟ میر دہلی گئے۔ پہلے دلی لکھا جاتا تھا، اب دہلی لکھتے ہیں، اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے پاس۔ تو آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ سراج الدین خان آرزو فارسی اور اردو زبان کے مشہور شاعر رہ چکے ہیں۔ میر تقی میر کو کس چیز کا شوق تھا؟ میر تقی میر کو شعر گوئی کا شوق تھا۔ میر دہلی میں کس چیز سے متاثر ہوئے؟ میر دہلی میں آرزو کی محبت اور دلی کے ادبی ماحول سے۔ آرزو ان کے ماموں تھے اور وہ فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے۔ میر نے دہلی میں کن سے تعلیم حاصل کی؟ جواب ہے: میر نے دہلی میں جعفر عظیم آبادی، سعادت علی خان امروئی سے تعلیم حاصل کی۔ یعنی جعفر عظیم آبادی اور سعادت علی خان امروئی۔ میر نے کس کی ترغیب پر ریختہ گوئی شروع کی؟ میر نے سعادت امروئی کی ترغیب پر ریختہ گوئی شروع کی۔ میر مزاجن کیسے تھے؟ میر مزاجن بہت سخت تھے اور سخت بات کسی کی برداشت نہ کرتے تھے۔ میر کیسے انسان تھے اور انہوں نے کس بات کو ترجیح دی؟ میر بہت خوددار انسان تھے۔ فکر و فاقہ کو ہمیشہ انہوں نے ترجیح دی، یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا مانگنے کو انہوں نے کبھی ترجیح نہیں دی اور خودداری میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ میر درد و غم کے شاعر کیسے بنے؟ لڑکپن میں میر یتیم ہو گئے۔ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ میر 10 سال کی عمر میں 1723 میں یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد عزیز و کرب کی طوطا چشمی، زمانے کی بے مروتی اور بے سروسمانی کی وجہ سے درد و غم کے شاعر بنے۔ میر کی شاعری کا نمایاں خصوصیات کیا تھی؟ میر کی شاعری کی نمایاں خصوصیات لالا کاری تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ لالا کاری سے کیا مراد ہے؟ لالا کاری لہو اور خون کا ذکر جس شاعری میں کیا جائے وہ شاعری لالا کاری کہلاتی ہے۔ میر کی شاعری میں الفاظ کی کون سی 4 قیمتیں بنتی ہیں؟ یہ 4 اقسام: مصورانہ،
غنائی، جذباتی اور فکری ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، میر نے اپنی شاعری میں کون سی قیمتیں استعمال کی؟ مصورانہ اور غنائی۔ میر نے اپنی شاعری میں کیسی مصوری کی ہے؟ میر نے اپنی شاعری میں مصورانہ قیمت کے ذریعے لفظوں کی پیکر تراشی کی ہے۔ میر کی شاعری میں نمایاں عنصر، میر کی شاعری میں درد و غم جو ہے وہ نمایاں تھا۔ یہاں پہ ہم نے آلریڈی پڑھا تھا کہ میر درد و غم کے شاعر کیسے بنے، ان کی وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں۔ میر کو دہلی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ میر کو دلی میں مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دلی کی سکونت ترک نہ کی، یعنی وہ دلی میں ہی رہے۔ دلی کی بہاروں کا، یہاں پہ ٹھیک ہے، دلی کی بہاروں کا خاتمہ کب ہوا اور کب ویران ہوئی؟ دلی کی بہاروں کا خاتمہ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے پے در پے حملوں سے دلی کی بہاروں کا خاتمہ ہوا، اور مرٹھوں نے ایسا ادم مچایا کہ دلی ویران ہو گئی، دلی ویران ہو گئی۔ میر دلی سے کہاں چلے گئے؟ میر نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بعد لکھنؤ میں سکونت اختیار کی۔ کس نواب نے میر کو ہاتھوں ہاتھ لیا؟ نواب آصف دلولا نے میر کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دلی کی بربادی کے بعد لکھنؤ کس چیز کا مرکز بن گیا؟ اہل کمال کا۔ میر کی کتنی اولادیں تھیں؟ میر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میر فیض علی اور میر کلو عرش بیٹوں کا نام تھا۔ میر کے بیٹے کلو عرش کس کے شاگرد تھے؟ میر کے بیٹے کلو عرش میر کے ہی شاگرد تھے اور صاحب دیوان تھے۔ فیض میر کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر کی۔ میر نے اپنی آبیتی کس نام سے لکھی؟ میر کی جو آبیتی ہے اس کا نام ہے ذکر میر۔ میر کی آبیتی کا نام ہے ذکر میر۔ میر کے اردو دیوان کتنے ہیں؟ میر کے اردو دیوان کی تعداد 6 ہے۔ میر کے فارسی دیوان 1۔ اب یہاں سے آپ کو یہ بھی ایک سوال مل گیا ہے کہ میر کے کل دیوانوں کی تعداد 7 ہے، جن میں 6 اردو کے ہیں اور 1 فارسی کا ہے۔ اب دیوان کسے کہتے ہیں؟ دیوان اور کلیات میں کیا فرق ہے؟ دیوان مجموعہ غزل کو کہتے ہیں اور کلیات تمام مجموعہ کلام کو کہتے ہیں۔ میر کے کلام کی سب سے بڑی خوبی سادگی اور سلاست ہے۔ میر کو کن باکمال شاعروں نے استاد تسلیم کیا؟ میر کو سودا، ذوق اور غالب نے میر کو باکمال شاعروں نے میر کو استاد تسلیم کیا ہے۔ ان باکمال شاعروں میں سودا، ذوق اور غالب ہیں۔ غالب کا ایک شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میر تقی میر لکھنؤ میں کب قیام پذیر ہوئے؟ میر تقی میر لکھنؤ میں 1782 میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ کسی کا قول ہے کہ میر سرتاج، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے کہ میر سرتاج الشعراء اردو ہیں؟ یہ مولوی عبدالحق نے میر کے حوالے سے کہا ہے۔ مولوی عبدالحق بابائے اردو۔ سوال، یہ کس کا قول ہے کہ میر کی شخصیت میں جذبہ عقل پر غالب ہے؟ عبادت بریلوی کا یہ قول ہے کہ میر کی شخصیت میں جذبہ عقل پر غالب ہے۔
ذوق نے میر کے لیے کون سا شعر کہا تھا؟ ذوق نے میر کے لیے جو شعر کہا تھا وہ یہ ہے، نہ ہو پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہو پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر نے کل کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ میر نے کل 37 مثنویاں لکھی ہیں۔ میر نے کب وفات پائی؟ میر نے 1810 عیسوی میں وفات پائی، اور میر کی تاریخ پیدائش 1713۔ اسی طرح میر جو ہیں وہ آخری عمر میں 1782 میں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا، لکھنؤ میں منتقل ہوئے، شفٹ ہوئے۔ میر کی وفات، یہاں پہ ایک سوال مزید بنتا ہے کہ میر کی وفات کہاں ہوئی؟ میر کی وفات لکھنؤ میں ہوئی۔ میر کی وفات لکھنؤ میں ہوئی۔ میر کے شاعرانہ فن کا اعتراف کس دور میں ہوا؟ میر کے شاعرانہ فن کا اعتراف ہر دور میں ہوا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہے گا۔ میر نے اپنی زندگی کے روگ کا اعتراف کیسے کیا؟ میر نے اپنی زندگی میں مسائل یا روگ کا اعتراف اپنی خودنوش سوانح عمری ذکر میر اور اپنی مثنوی جس کا نام خواب و خیال تھا میں کھل کر کیا کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی کے اندر غم دیکھے۔ میر کا تصور غم کیسا تھا؟ میر کا تصور غم تخیلی اور فکری ہے، یہ کنوتیت پیدا نہیں کرتا۔ میر نے کتنے قصائد اور کتنے مثنویاں لکھی؟ میر نے کل 8 قصیدے اور 37 مثنویاں لکھی۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ میر دراصل غزل کے شاعر تھے۔ اب ان 37 مثنویوں میں 9 مثنویاں ان کی عشقیاں ہیں، عشق و محبت سے تعلق رکھتی ہیں، 13 مثنویاں ان کی واقعاتی ہیں، 3 مثنویاں مدیح ہیں یعنی مداح بیان کی گئی ہے، اور 12 مثنویاں ہجو سے تعلق رکھتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ میر کے حوالے سے آپ نے سب کچھ پڑھ لیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کے اگر کوئی ذہن میں کوئی سوال آتا ہے جو ہمارے اس لیکچر میں رہ گیا ہو، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی سوال رہتا نہیں ہے، پھر بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا سوال آ رہا ہو تو آپ سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔